جیسے دنیاوی خداؤں کی ہم نے بات کی نا، جیسے کہتے ہیں ہم توہم پرستی کی جو مثال ہے وہ یہی ہے نا، اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں نا، اس کو کہیں نہ کہیں ہم شرک کے اس میں لا سکتے ہیں نا جی بہت کہ ساری آپ نے جگہ دنیاوی خدا بنائے ہوئے ہیں یا اولیاء کو کچھ اس طرح کی کا رتبہ دیا ہوا ہے کہ ان کے اوپر وہ ذمہ داری لگا دی جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی نہیں۔ مثلا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جو سوال آپ نے کیا بہت اہم ہے کہ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کسی کی نہیں ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، قرآن کریم میں عبس و تولا کے اندر فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، قرآن کریم میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ انہوں نے خود قرآن کریم کو نعوذ باللہ گھڑ لیا، تو کوئی اپنی کتاب میں اپنی باری میں ایسی بات نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح مبالغہ کر کے حد سے اور مقام سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل واضح حدیث ہے کہ اے علی تمہارے بارے میں بھی دو گروہ افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک ان کے درجے کو ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرے گا اور ایک خدا نخواستہ ان کے مقام کو غلو کر کے آگے بڑھائے گا۔ لیکن یہ ٹاپک ہمارا بھی یہ توہم پر ہی آ رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ نے مزارات کی بات کی، دیکھیں اگر ایک آدمی قبر اور مزار پر جا کر کہتا ہے کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں اور ان کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، بالکل جائز ہے، یہ توسل بالذوات بھی جائز ہے، توسل بالاعمال بھی جائز ہے، لیکن اس کو مختار کل سمجھ کے، اس کو قادر مطلق سمجھ کے، اس کو متصرف الامور سمجھ کے، وہ سارے اختیارات جو خدائی ہیں وہ اگر آپ اس کے لیے ذہن میں تصور کر کے مانگیں گے، یہ بالکل شرک ہے۔ اسی کو ان یسیر الریا شرکن بھی کہا گیا ہے اور اسی کو ان شرک لظلم عظیم بھی قرار دیا گیا ہے۔ جی بالکل، جو پہلے میں انڈورس کر دوں بات کو، جو بات مفتی صاحب نے کی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم انہیں مستقل بالذات یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ قادر مطلق ہے، یہ عالم مطلق ہے، یہ حی مطلق ہے، تو یہ بالکل یقیناً شرک ہے۔ لیکن اگر خدا کی عطا سے یہ رزق تقسیم کر رہے ہیں، خدا کی عطا سے اگر یہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اگر یہ خدا کی عطا سے یہ خیر کے کام انجام دے رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس طریقے سے مولا امیر کائنات کا جنگ خیبر کے مقام پر جملہ یہ ہے کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے جو در خیبر اکھاڑا ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے، وہ خدا کی عطا کردہ طاقت سے اکھاڑا ہے۔ جی آپ کا کیا؟ میں کچھ جانتی بھی ہوں ایسے لوگوں کو جو کہ اسٹرالوجی کو لے کے بہت زیادہ obsessed ہوتے ہیں کہ جی روز اپنا، ہاں جی ستاروں کی چال نہیں، بس روز مجھے جو ہے نا اپنا ذائچہ نکالنا ہے، پوچھنا ہے کہ جی آج میرا دن کیسے گزرے گا، اور اس سے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے آج ویڈیو میں دیکھا کہ تم جو ہو نا مجھے زہر دینا چاہ رہی ہو، بیٹی بہو کسی کو کہنا، یہ جو ہے میرے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے اور میرے ستارے یہ کہہ رہے ہیں، یا دو لوگوں کو مل کے کہنا کہ تمہارا اچھا کیا سٹار ہے، تمہارا سٹار، تم لوگوں کا تو آپس میں کوئی ملاپ ہے ہی نہیں، تم لوگوں کی تو شادی چلے گی ہی نہیں، تمہاری بھی چلے گی ہی نہیں، کہا ہے لوگوں نے ایسے بولتے ہیں، اور خواتین اور مطلب ضعیف لوگ مرد بھی جنتری کو دیکھ کے لوگ اور ان کا اور ہر وقت جو ہے سننا اور وہ یہ علم کے بارے میں کہ جی سب کے ستارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کا دن اور مہینہ کیسے گزرے گا، کیا ہو رہا ہے، اور اس پہ بالکل ایمان ہوتا ہے ان کا۔ اصل میں یہ جو افراد ہیں جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں گوسپس کرنے والے، اتنے فارغ لوگ اور ایسے لوگ کہ جو ہمیشہ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے یہاں نحوست آ رہی ہے، تمہاری وجہ سے ہمارے یہاں گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں، یا تم دونوں کے ستارے نہیں ملتے اور تم دونوں مشکلات میں ہو گئی، یہ فارغ لوگ ہیں۔ اور ان کے بارے میں باقاعدہ نبی اکرم کے جملے موجود ہے کہ ان اللہ یبغض العبد الفارغ، پروردگار ناپسند کرتا ہے کہ کوئی انسان فارغ بیٹھے اور اس طرح کے خیالات اور توہمات کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے۔ بلکہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ حتیٰ اگر کوئی اس سہارے سے کہ دین کے سہارے کی وجہ سے میں اپنی مزدوری کو چھوڑ دوں، رزق حلال کمانے کو چھوڑ دوں، تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں توکل کر رہا ہوں پروردگار پر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نہیں، تم یہ توکل کا طریقہ نہیں ہے، پہلے محنت مزدوری کرو، رزق حلال کماؤ، پھر پروردگار پر توکل کرو، تو بات سمجھ آتی ہے۔ البتہ ایسٹرولوجی کی جو آپ نے بات کی ہے اس کے اندر دو شاخیں ہیں،
ایک ستارہ شناسی وہ ہے کہ جو بغیر اصول کے، بغیر فارمولے کے، بغیر سائنس کے، بغیر منطق کے ہو رہی ہے، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ حرام ہے، جس کے اندر غیب کی خبریں بغیر کسی فارمولے کے اور علمی طریقے سے دی جا رہی ہو۔ لیکن اگر سائنس کی مدد سے، ایسٹرولوجی کی مدد سے کوئی معلومات دی جا رہی ہے، جیسے کہ آہستہ آہستہ سائنس ترقی کر رہی ہے اور اب یہ بھی کیفیت آ گئی کہ رؤیت ہلال کے معاملے میں بھی کافی سپورٹ حاصل ہو رہا ہے سائنس سے، تو اگر اس طرح سے فارمولاز کے ذریعے، سائنس کے ذریعے مدد حاصل کی جا رہی ہے اور اس ایسٹرولوجی کی بنیاد پر کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر بغیر کسی سائنس کی ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ آج کا دن مثال کے طور پر میرے لیے منحوس ہے، آج کے دن پاکستان کے لیے نعوذ باللہ منحوس ہے، یا آج جو ہے وہ ہمیں ناکامی نصیب ہونے والی ہے، آج ہمیں کامیابی نصیب ہونے والی ہے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سائنس کے، تو وہ حرام ہے۔ ہاں اگر علم غیب نبی یا معصومین کی جانب سے آپ کو ملا ہے اور آپ نے وہ بات نقل کی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علم غیب ویسے میرے علم پاس جفر ہے، جیسے علم جفر ہے، نہیں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا، جیسے علم غیب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہونا ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، تو یہ بھی غیب کی خبر ہے، لیکن یہ کس نے دی ہے؟ یہ خدا نے دی ہے، یہ رسول اللہ نے دی ہے، یہ معصومین نے دی ہے۔ تو وہ علم غیب جو ان ہستیوں کی جانب سے ہم تک آئے اور ہم وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اندر مذائقہ وہی بات ہے نا کہ اس میں برائی، تو اس میں یہ نا کہ اس میں بیلنس، اعتدال قائم رکھنا بڑا مشکل ہے نا، کہ آپ کسی کے پاس گئے اور اس کو یہ علم ہے، نہیں وہ جب گئے تو بیلنس ہی نہیں ہوتا، وہ پھر یہ کہ آپ اسی کو اپنا پیر و مرشد بنا لیتے ہیں نا، بات یہ ہے۔ اچھا زہیب، اس میں جو یہ ہاتھوں کی لکیریں ہیں، پھر یہ کہ جی اس کا بھی علم ہے، یہ دیکھو تمہاری یہ لکیر، یہ تو تم 20-30 میں مر جاؤ گی، ختم، بس تمہارا سفر یہاں ختم۔ یہ دیکھو دل کتنا تمہارا ہے، جو ہے تمہارا دل دیکھو کتنا بڑا ہے، تمہیں بہت پیسہ ملے گا، مطلب اولادیں بھی بتا دیتے ہیں لکیریں دیکھ کے نا، یہاں تو وہ بھی ہو جاتے ہیں، اتنی شادیاں ہوں گی، اور آپ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں اس سے۔ ہاتھ کی لکیریں کیا ہیں، یہ علم کیا ہے؟ جو ستاروں کا علم ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں، ایک تو قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اللہ نے سورج اور چاند کو حساب کتاب کے لیے مقرر کیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے لوگ راستے بھی معلوم کرتے تھے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو اس طرح کے علوم میں اس سے استفادہ کرنا، چاند کی رؤیت کو دیکھنا، وہ تو ظاہر ایک الگ ٹاپک ہے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اس زمانے میں بھی جو ابھی قرآن کی آیات پڑھی گئی، سورج، چاند اور ستاروں کو خدا سمجھ کر معبود بنایا گیا۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے کسی کو تھوڑا علم دیا ہے، کسی کو زیادہ علم دیا ہے، لیکن عالم الغیب بذات تو صرف اللہ ہوئے۔ اچھا، اب اللہ نے اپنے رسولوں کو، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو علم دیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور ایک آدمی اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی دعائیں یا ان سے اپنے لیے مشاورت لیتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے، آج کل ایسے نجومی، ایسے کاہن، ایسے پامسٹ، ایسے جادوگر، ایسے عامل جو شریعت کے بالکل خلاف چل رہے ہیں، اور جیسے تعویذ اور جھاڑ اور دم درود کی بات آتی ہے تو فرمایا اس میں 3 باتیں ملحوظ نظر رہیں۔ ایک بات، یا قرآن کی آیت ہو یا احادیث مبارکہ کی دعائیں ہوں۔ دوسری بات کہ اگر کسی دوسری زبان میں بھی کوئی چیز لکھی گئی ہے، کلمات، تو اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں۔ اور تیسرا، اس کو مؤثر بذات اور مؤثر حقیقی نہیں سمجھے، کہ شفا اللہ کے حکم میں ہے، اور اللہ نے اس پانی میں یا اس دم میں یا اس تعویذ میں اس میں ڈال دی ہے، تو ہم عامل کے پاس جانے کے بجائے کامل کے پاس جائے۔ کامل وہ ہوتا ہے جو وضع قطع اور شریعت کے مکلف اور مطابق ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا مال بچانے سے زیادہ ضروری ہے، لہٰذا ہم اس پروگرام کے توسط سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ خود قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ تعویذ پر اگر ہند سے لکھے ہوئے 786 92 اس طرح کے جو حروف لکھے، اس کے بارے میں کیا؟ اور گھر سے ایسے ملتے بھی ہیں کبھی کبھی، اور بعض اوقات ایسا مل ہوتا جاتے ہے کہ ہیں وہ کہ بالکل علم اعداد، علم رمل، علم جفر، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر اس کی میننگ، جیسے بسم اللہ کے بارے میں لوگ 786 لکھتے ہیں، تو اب ظاہر ہے یہ ایک علم ہے، اس کو بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے۔
اور اس کا جو ہے وہ اعتبار سر جیسے 110 لکھتے ہیں جی جی وہ اعوذ باللہ کے اعداد جو ہے وہ 110 ہیں اور اسی طریقے سے بسم اللہ کے 786 ہیں. تو اگر 92 حضور کے نام علم اعداد کو علم ابجد کو استعمال کیا جاتا ہے تو حرج نہیں ہے, لیکن ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کی مدد سے آئندہ کی کوئی خبر دینا, ہم خبر نہیں دے رہے. اگر تعویذ کے طور پر, دعا کے طور پر ان عادات کو لکھا گیا ہے اور قصد ہمارا یہی ہے کہ ذکر پاک پیچھے موجود ہے, ذکر الہی موجود ہے, ان کی مدد سے خدا ہی سے مدد حاصل کی جا رہی ہے, تو کوئی قباحت نہیں. بے شک بے شک بے شک. کیا شکریہ. ہاں بہترین گفتگو ہوئی, بہت اور شکریہ. آج ٹائم بھی تھا الحمدللہ, صاحب بہت شکریہ آپ کا, سکون سے بہت بات ہوئی. شکریہ آپ نے وقت دیا. اور بس کوشش یہی ہوتی ہے ہماری, جو سیکھنے والے ہیں, جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, بہت اس گفتگو سے. معصومیت سے, کچھ بھی نہیں پتا, ہم صرف شاگرد ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں.